बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इन दिनों लाहौर में है और मेरे पास ये इतलात है कि वो 28 जनवरी तक लाहौर में उनका क़याम है और इसमें कोई शक नहीं है। और डेफिनेटली उनका गैर मामूली ये इस वक्त लाहौर की अंदर मीटिंग और मुलाकातें उनकी जा रही हैं। इमरान खान साहब से 3 मुलाकातें अब तक उनकी हो चुकी हैं और गैर मामूली सिटिंग है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी ख़ास मिशन पर सदर आरिफ अलवी इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू की, 2 पैराए पर उन्होंने गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू इतनी मानी खेज़ है, यानी पता चल रहा था कि पिछले 1.5 महीने पहले तक दरअसल सदर मुमलिकत से किस किस्म की बातें की गई थी कि इमरान खान को कौन से पैगामात पहुँचा दें और वो कहने वाले कौन थे। और ये दरअसल इस सारी साजिश का आंसर क्या है और प्रिटेंड पब्लिकली किया जा रहा था कि इमरान खान शायद किसी तस्फिये वाले मामले पर या पाकिस्तान के वसीतर मफाद या सियासी स्टेबिलिटी के हवाले से कुछ नहीं करना चाह रहे, ज़िद पे अड़े हुए हैं। नहीं, आज हकीकत कुछ और है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर आरिफ अलवी ने जो 2 बातें की जो बहुत अहम थी, उन्हें कहा जी -1 जो इमरान खान का जो फार्मूला है ना, जो इमरान खान को -1 करने वाला जो फार्मूला है वो कामयाब नहीं हो सकता। और ना ही इमरान खान की गिरफ्तारी वाला जो फार्मूला है वो कामयाब हो सकता है। इससे सख्त अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। ये कोई और नहीं, सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं और जिसे कहते हैं ना कमांडर इन चीफ कह रहे हैं और जिसे कहते हैं ना जिसके जिसके जो मीडिएटर का किरदार भी अदा करते रहे, जिससे इसहाक डार साहब मुलाकात की है, जिससे अयाज सादिक ने मुलाकात की है, जिससे आर्मी चीफ ने मुलाकात की है इमरान खान साहब के सिलसिले में, ये तमाम सर सूरत हाल को ये वो शख्स बात कर रहा है। ये खाली खुली हवाई गुफ्तगू नहीं हो रही सहाफ़ियों से। तो इस गुफ्तगू के मायने को आपने उसके पैराडाइम को आपने ज़रा अच्छे से समझना है। उन्हें का सख्त अवामी रद्द-ए-अमल आएगा अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया या उनको मानस करने की कोशिश की गई। यानी सदर से इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई है -1 इमरान खान से। कुछ बातें पहुंची हैं सदर के पास जिसकी बिना पर सदर ये बातें कर रहे हैं और वो कैसे पहुंची हैं, क्या चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें गुज़िश्ता जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसी दौरान पहुंची होंगी। और मे बी पॉसिबल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इस तरह की ऑप्शन आई हो, क्योंकि इमरान खान साहब तो ने खाते खोले हुए और नई इस्टेब्लिशमेंट के बाद जिसके मुतलिक इमरान साहब कहते हैं कि वो एक ही इस्टेब्लिशमेंट एक ही होता है, वो होता है आर्मी चीफ। एक शख्स के गिर्द घूमती है इस्टेब्लिशमेंट। तो उनके नए खाते खोले हुए इमरान खान साहब ने इस वक्त और कोई पैगाम पहुँचाया हो कि इमरान खान साहब ने तो न्यूट्रलिटी पे सवाल किया हुआ है, मुसलसल उसी से नहीं हट रहे। डर्टी हैरी वाला मामला ये भी नहीं बैठने दे रहे। और पंजाब के जो MPs को फ़ोन कॉल्स के हवाले से इमरान खान साहब ने वो भी मुद्दा पकड़ा कि डराया धमकाया और अननोन कॉलों से उनको लालच भी दी गई। ये तमाम चीज़ें जो इमरान खान साहब ने हमसे भी गुफ्तगू करते हुए लास्ट मंडे को गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं नहीं कह सकता कि ये न्यूट्रल है, इनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल है पूरा पूरा। तो किसी तौर पर भी काबिल कबूल बातें तो नहीं है ना इमरान खान साहब की ये। तो जैसे नवाज शरीफ साहब को -1 किया गया था, उन्हें कहा, और ये सदर साहब कह रहे हैं तो सदर को कहना पड़ा है कि ये -1 फार्मूला नहीं चलेगा। तो सदर से कोई इस पैराए के ऊपर बात हुई है कि जी इस तरह लेके चला जाए तो कैसा है, या ये बातें कर ली जाए कुछ अरसे के लिए तो कैसा रहेगा। क्योंकि इतना मैं आपको बताऊं, लेवल प्लेइंग फील्ड देना है नवाज शरीफ साहब को। इमरान खान बाहर भी हो, इमरान खान अहल भी हो, इमरान खान इलेक्शन कैंपेन भी कर रहा हो, नवाज शरीफ साहब किसी तौर पर भी पाकिस्तान नहीं आ सकते। नवाज शरीफ साहब किसी तौर पर भी अपनी इलेक्शन की कैंपेन जो स्पेशली पंजाब और KPK की है वो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की दीगर शराइतों में सबसे बड़ी शराइत ये है अपने भाई से, और गिला भी यही है कि तुम्हारी हुकूमत में भी मेरे केस ख़त्म नहीं हुए, तुम्हारी हुकूमत में इमरान खान नाअहल नहीं हुआ। तोशा खाना तुमने बनाया जिस तरीके से बनाया, फ़ॉरेन फंडिंग केस तुमने बनाया जिस तरीके से मर्ज़ी बनाया, तुम इमरान खान को नाअहल नहीं कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा उनका गिला है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान अगर देना नवाज शरीफ साहब को, तो इमरान खान साहब का अंदर जाना, उनका नाअहल होना, इस तरह की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात के हवाले से बहुत अच्छी बात की और अपनी भी मेच्योरिटी का पता चला उनकी भी, और इमरान खान साहब की मेच्योरिटी के बाद पता चला कि काफ़ी अच्छे लेवल पे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अच्छे चल रहे थे PDM के और इमरान खान साहब के हवाले से। जब मेरे से गुफ्तगू हो रही थी, ये उन्हीं दिनों की बात कर रहा हूँ जो 1.5 महीना पहले अयाज सादिक साहब और एक एक दिन के अंदर 2-2 मुलाकातें हो रही हैं इसहाक डार साहब
ڈیفیکٹو پرائم منسٹر صاحب کی. تو انہوں نے کہا چل رہا ہے لیکن 1.5 مہینے سے کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا حکومت نے مثبت رسپانس نہیں دیا. صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا حکومت نے کوئی مثبت رسپانس نہیں دیا. رہی بات عمران خان کی تو عمران خان ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار تھے اور فوری انتخابات کا لفظ تک اپنے مذاکرات سے نکالنے کے لیے تیار تھے کہ کسی طرح ملک کے لیے کوئی بہتر ہو جائے, ملک کے لیے کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو جائے. جس طریقے سے گہرائی کے اندر ملک اس 1.5 مہینے کے اندر بھی گرا ہے نا, علمان الحفیظ ہے. یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں, میں وہ کوسنے شروع نہیں کرنا چاہتا, ہر چیزوں کے وٹنس ہیں آپ. جو شخص جو مرد یا جو خاتون اپنے گھر کی گروسری لاتی ہے نا, یا جس کو سارا مہینہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں نے بل بھی دینا ہے, یا جو بندے نے باہر جانا ہے, جس شخص نے باہر جانا ہے نوکری کے لیے, تو اس کو یہ پتا ہے میں نے اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی میں فیول ڈلوانا ہے, ان سب کو اس درد کا احساس ہے جس درد کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح بیڑا غرق انہوں نے جھنجھوڑا ہے, بمبوڑا ہے پاکستان کو, نوچا ہے پاکستان کو اپنی ضدوں اور ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے. تو صدر مملکت جیسا بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان بیٹھنا چاہتا, تو اس کا مطلب ہے یہ جان بوجھ کے حالات خراب کرنا چاہتا ہے. اس کا اور کوئی مطلب نہیں. اگر صدر مملکت کی بات کو میں منو درست کر لوں, صدر مملکت مجھے سمجھ بھی لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس کا لگتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں, جان بوجھ کے حالات اس نہج پہ لے کے جانے تھے. کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی لگ جائے, یہ ایمرجنسی معاشی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, یہ ایمرجنسی فوجی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, بھائی تبھی موقع ملتا ہے نا. حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے پیر پڑے ہوئے اسحاق ڈار صاحب, وہ ان کو منہ نہیں لگا رہے کہ تم نے تو بڑی بڑ مار کے آئے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کو بغیر پاکستان چلا لیں گے. سعودی عرب علیحدہ سے آئی ایم ایف کا ایک موقف لے کے بن چکا ہے کہ جی پاکستان کو اپنی معاشی اصلاحات کرنا چاہیے. ہر باری مانگتے ہو دیتے ہیں, مانگتے ہو دیتے ہو, کب تک چلے گا ایسا؟ ہر باری تو چلنا نہیں ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کے حالات اگر ایسے ہوں تو پھر کہتے ہیں نا بھائی آپ لوگ اسے سمجھ نہیں رہا, سیاستدان آپ لوگ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, تو کیوں نہ بھائی کوئی ایمرجنسی فوجی ایمرجنسی کوئی لگا دیں, کوئی ٹیکنوکریٹ والی ایمرجنسی لگا دیں کہ اس طرح کے کوئی معاملات لے کے چلیں. تو یہ بنا رہے ہیں حالات, اس طرح کے بن بھی رہے ہیں. اور پبلک میں امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہ رہے, عمران خان گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے. اگر صدر کی بات کو دیکھوں تو وہ بالکل کچھ اور بتا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. تو اس رائے کے اوپر بھی آپ نے رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں صدر مملکت جیسا بندہ کر رہا ہے, تو اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, اس سے کوئی بات ہوئی ہے, اس کو کوئی آفر دی گئی ہے جس کی بنا پر یہ بات ہو رہا ہے. ہوا میں اڑتے ہوئے ایک دم بات نہیں کر سکتے صدر مملکت. دوسری طرف پرویز الہی صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے, 2 خبریں ان گفتگو میں. پہلے تو انہوں نے بھائی کسی قسم کی مذمت نہیں کی, انہوں نے کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں کیا, کسی قسم کا کوئی ریگریٹ نہیں رکھا فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے, بلکہ انہوں نے خوشیاں منائی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ گرفتار پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اگر فواد چودھری گرفتار ہو جائے تو شاید اسمبلیاں نہ ٹوٹتی. جی ہاں, انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا اسمبلی نہ توڑے ورنہ 25 مئی والا حال ہو جائے گا. یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں, مانی خیز گفتگو ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پرویز الہی صاحب ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے, نہیں, کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ سر میری سیاسی میجورٹی اچھی تھی, یہ لوگ آپ کو مشورہ غلط دے رہے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ فواد چودھری اور میاں اسلم جیسے لوگوں نے عمران خان صاحب کو غلط گائیڈ کیا. کل 4 افراد سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا سر لے گئے ہیں, یہاں تک پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں. مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں صحیح تھا, اب آپ بھگتے ہیں, آپ نے میری بات نہیں مانی. تو بہرحال 4 افراد کے موبائل. کہ دوسری طرف بڑی زبردست چیز ہے, محسن نقوی کو بھی انہوں نے کہا اپنی حد میں رہو بھائی, اور نگران وزیر اعلیٰ تو چپ کر کے کام کرتا ہے یا آرام کرتا ہے, بیٹھتا ہے. تمہارا کام کیس بنانا نہیں ہے, تمہارا کام اچھے کام کرنا, اچھے کام کرو اور جاؤ. اور ڈیفینیٹلی الائنس بھی تو کرنا ہے, لے کے چلنا ہے آگے. تو اہم چیز یہ ہے کہ آج ڈیوس روڈ پر ورکر کنونشن کا اجلاس بلا کے فارغ کر دیا جی چودھری شجاعت صاحب کو. مسلم لیگ نون کی قیادت ان سے لے لی ہے جی. چودھری شجاعت صاحب صدارت نہیں, صدر نہیں رہے, بلکہ چودھری شجاعت کے بھائی چودھری وجاہت کو صدر بنا دیا کہ مسلم لیگ کاف کا. ضم بھی تو کریے نا, بعد میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو اس کے لیے یہ پیرامیٹرز اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایک بہتر مضبوط پوزیشن پہ آئیں گے نا, کہ ایک گروپ لے کے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہونے سے بہتر ایک پارٹی لے کے جائیں تو ایک سرٹن سے بھی بن دی جائے گی. طارق بشیر چیمہ صاحب, جی ہاں, ان کو فارغ کر دیا جنرل سیکرٹری سے, اور کامل علی آغا صاحب کو جنرل سیکرٹری لگا دیا گیا جنرل ورکر اجلاس میں, اور مزید عہدے بھی ادھر ادھر ہوئے ہیں. اور یہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو اگر نکالا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے قومی اسمبلی میں کاف لیگ کا جو پرویز الہی والا دھڑا ہے نا وہ اسٹرانگ ہے. تو اگر صدارت چلی گئی ہے تو اب دیکھتا ہوں کہ اعتماد کے ووٹ پر کاف لیگ کیسے ووٹ دیتی ہے. اتحاد ہی بریک کر دیا انہوں نے, کیونکہ ڈکلیریشن کاف لیگ دے گی, نیا صدر دے گا نا, اور وہ صدر کوئی اور نہیں چودھری وجاہت صاحب ہوں گے. پارلیمانی لیڈر بھی دوسرا بنایا جا سکتا ہے, جو بنایا جائے گا کہ وہ کہے گا جی آپ نے ووٹ نہیں دینا, پارٹی کا یہ فیصلہ ہے, یہ دے ہی نہیں سکتے. تو ایک جھٹکا ہی ہے پورا.
شہباز شریف صاحب کو اعتماد کے ووٹ لیتے ہوئے کہ آپ کوئی کاف لیگ والے یہ ووٹ نہیں دیں گے، اگر ان کو کوئی سادہ اکثریت وغیرہ چاہیے. تو خیر کافی جھٹکے، مگر بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، مستقبل کی کچھ چیزیں ہیں جو پرویز الہی صاحب جس کا اندیا دے رہے ہیں. کے پی کے نگران کابینہ میں جلدی سے بتا دوں جی بن گئی ہے جی، اور اس پہ سوال بھی اٹھنا شروع ہو گئے. حالانکہ کابینہ بنتی ہے سابق وزیر اعلیٰ کی مشاورت سے، تو بالکل مشاورت نہیں ہے. لو جی پی ٹی آئی نے محاذ یہ گرم کر دیا ہے. سی ایم ہاؤس میں کام ہوتا ہے، سی ایم ہاؤس میں نہیں، وہ گورنر میں، اور گورنر ان کا آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں، اور گورنر ہاؤس میں مشکوک معاملہ کر دیا جی، اور کہتے ہیں کہ گورنر پی ڈی ایم کا ہے. احتجاج شروع ہوا ہے، اور بہت سے بڑی سالڈ گراؤنڈ ہے جی احتجاج کرنے کی. انہیں کہ مشاورت حکومت وزیر اعلیٰ سے کی جاتی ہے. محمود خان صاحب، سابق وزیر اعلیٰ محمود خان سے مشاورت کرنی چاہیے تھی، نہیں کی گئی. اور جو 15 وزراء ہیں نا، ان کے اوپر انگلی اٹھنا شروع کی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایک بھی کروڑ پتی وزیر نہیں ہے، ایک شخص بھی کروڑ پتی نہیں ہے ان 15 وزراء میں سے. سب کے سب ارب پتی ہیں جو نام دیے گئے ہیں، اور جو وزراء کے نام جن کے گورنر نے اپروو کر دیے ہیں، ارب پتی لوگ ہیں. اور یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ان کو نوازا گیا، یہ اے ٹی ایمز ہیں، ان کو نوازا گیا، ان کو پیسے دے کے وزارتیں دی ہیں گورنر کے پی کے نے. جی ہاں، یہ کہا جا رہا ہے غلام علی صاحب نے، انہوں نے کہا پیسے دے کے ان کو نوازا گیا ہے. اور کیا پتہ دیہڑی لگائی ہو، میں نہیں کہہ سکتا. یہ باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا میں، آپ کو بتا دوں. یعنی یوں کہیں کہ پنجاب کے بعد نا کے پی کے کا بننا، جو ٹرانسپیرنسی ہے نا نگران حکومت کی، اس پر سوالیہ نشان ہو گئے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آپ کیجیے گا. چینل دیکھیں تو سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.